اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. نہیں لگ گئے پھر آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے بات سمجھیے. یعنی کہ نہیں کیوں بول رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میں قسم نہیں کھاتا, یہ نہیں ہے بات سمجھیں. مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ ابتدائی مکی صورت ہے نا, تو مکی صورت ابتدائی زیادہ تر آخرت کے اوپر ہوتی ہیں. تو آخرت کے وہ منکر تھے, مکہ کے مشرک جو تھے آخرت کے منکر تھے. تو وہ جب ایمان لے کے نہیں آ رہے تھے, قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہا تھا قیامت کوئی نہیں ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک بندہ مر جائے, گل سڑ جائے اور اس کو زمین کھا جائے اور صدیوں بعد قیامت آئے اور وہ تمہارا رب اس کو پھر دوبارہ روح ڈال کے زندہ کر دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا بات کر رہے ہو, جو نکلو. اس طرح ان کا انداز تھا ہے. اور اچھا اگر تم سچے ہو تو جاؤ پھر ابھی قیامت ابھی لاؤ نا ابھی قیامت. یہ کہ ایسے مذاق اڑاتے تھے. تو جواب میں کہا نہیں, یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نہیں, ایسا نہیں ہے. سمجھ لگی؟ اب نہیں کہہ کے پھر کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں خود قیامت کے دن کی. یعنی کہ قیامت کا ہونا اتنا شدنی ہے, شدنی مولانا مودودی لکھتے ہیں, اتنا لازمی ہے, قطعی ہے کہ وہ اپنے وجود پر خود گواہ ہے. کس طرح؟ ابھی آگے بتاتا ہوں میں. ولا اور نہیں, دوبارہ اس کی تردید کی کہ نہیں, یہ جو تمہاری یہ دعوے ہیں نا سارے, یہ بالکل غلط ہے. اور نہیں اقسم بالنفس اللوامہ, اقسم اور نہیں, بولو ایسے ہی, اقسم میں قسم کھاتا ہوں, یعنی کہ میں گواہ ٹھہراتا ہوں, بالنفس اللوامہ, ادھر بالنفس نفس لوامہ کی, اور میں قسم کھاتا ہوں نفس, اور میں گواہ بناتا ہوں نفس لوامہ کو. بولو یاد ہو جائے در صاحب کو, نفس لوامہ. لوامہ اوباما کا بھائی ہے. لوامہ ہوتا ہے ملامت کرنے والا, ملامت کرنے والا. آپ کبھی جھوٹ بولیں گے تو آپ کا نفس لوامہ آپ کو ملامت کرے گا, نہ بول یار نہ بول. تو اسی کہنا نہیں میں تو بولنا ہی بولنا بھائی. وہ جو روکتے ہیں نا آپ کو, ملامت کرتے ہیں نہ بول, اسے کہتے ہیں نفس. تو کہہ رہے نفس تمہارے اندر جو نفس لوامہ ہے نا, جو تمہیں برائی سے روکتا ہے, یہ بھی اس پہ گواہ ہے کہ نیکی اور بدی موجود ہے اور اس کا بدلہ ہوگا. اگر نیکی اور بدی موجود نہیں ہے اور اگر جزا و سزا نہیں ہے, تو یہ اندر نفس لوامہ کہاں سے آ گیا جو کہتے ہو نہ کرو. بات سمجھ رہے نا, بات سمجھ رہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا انسان جناب یہ مٹی سے بنا اور اس سے بنا اور اس سے بنا اور اس سے بنا, پانی سے بنا, یہ جو بھی ترکیبی عناصر ہیں, اور یہ سب کچھ حادثے کے نتیجے میں ہو گیا, اور ایک بس دنیا ہے, کھاؤ پیو عیش کرو اور ختم بس. کوئی خدا نہیں ہے, کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی روز جزا نہیں ہے, یہ سب اہمی مذہبی لوگوں کے افسانے ہیں. بات سمجھے. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے یار ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ دنیا میں بھی جزا اور سزا کیوں ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کوئی چوری کرے تو جناب اس کو جیل میں بند کرو؟ یہ دنیا میں کہاں سے آ گیا؟ ہمارا جو نفس ہے, ہمارا جو ضمیر ہے, ہمارا جو یہ کیوں کہتا ہے کہ اچھے آدمی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو اس کا انعام ملنا چاہیے, اور کسی نے کوئی برے کام کیے تو اس کو سزا ملنی چاہیے؟ یہ کہاں سے آ گئی بات؟
یہ ہم کہاں سے سوچتے ہیں؟ اچھا اب کسی نے اچھے کام کیے، اچھے ہی اچھے اچھے ہی اچھے اچھے ہی اچھے، اور اچھے اچھے کرتا چلا گیا، اس کو کوئی جزا ہی نہیں ملی، اب اس کو جزا کون دے گا؟ اب انسان تو اگر کامن سینس تو کہتی ہے یار اس کو کچھ یار اس کو کوئی جزا دینی چاہیے تھی یار، اس نے ساری زندگی قربان کر دی حق کے لیے. اچھا یہ پھر قیامت بھی نہیں ہوگی، اللہ بھی نہیں ہے، تو یہ دے گا کون؟ وہ تو مر گیا. اچھا ایک بندہ ہے وہ اس سے 10 بندوں کو قتل کیا یا اور جرم کیے، ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی بدمعاشی کرتا ہے، بدمعاشی کرتے کرتے مر گیا، وہ کبھی پولیس کی پکڑ میں نہیں آیا، کبھی جیل ہی نہیں گیا، اسے ثابت دارے خریدے ہوئے تھے. اچھا اب بندہ کہتا ہے یار وہ نیک آدمی روتا ہوا چلا گیا ہے، یہ کھیلتا ہوا چلا گیا ہے، اس کو سزا نہیں ملی، اس کو جزا نہیں ملی. اب اگر قیامت نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ آئندہ میں بھی بدمعاش کیوں نہ بن جاؤں، میں بھی نیکی جناب حلال 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 کے چکر میں پڑا رہوں. جب آخرت ہی نہیں ہے، جب جزا سزا ہی نہیں ہے، تو نیکی اور بدی کا سارا بستر ہی لپیٹ دو نا. کیوں بھائی؟ بدمعاش بننے کے لیے کیا چاہیے؟ بدمعاش بننے کے لیے کیا چاہیے؟ کچھ بھی ابھی نہیں چاہیے. بدمعاش بننے کے لیے یہ نظریہ چاہیے کہ آخرت نہیں ہے، مجھے کسی کو جواب نہیں دینا. بہترین سی بات ہے نا. جب آپ کہیں گے کسی کو جواب نہیں دینا تو آپ بدمعاش ہیں. جب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کسی کو جواب دینا ہے تو یہ نظریہ انسان کو روکتا ہے کہ نہیں یار اپنی چادر میں رہ یار، کسی کو حساب دینا ہے. تو کہا یہ جزا و سزا کا تصور، قیامت کا یہ تصور، یہ تو اتنا واضح ہے کہ یہ خود اپنی دلیل آپ ہے. قیامت کا نہ ہونا یہ عجیب بات ہوگی، نہ کہ یہ عجیب بات ہے کہ قیامت ہو. بات سمجھے؟ اور نفس لوامہ بھی اس کی گواہی دیتا ہے جو برائی سے روکتا ہے. بات سمجھے؟ اور اگر قیامت نہ ہو تو دیکھیں نا آپ کے 150 سال سے کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا جتنے بھی سالوں سے فلسطینیوں پہ ہو رہا ہے. کتنے ملک کتنے ملکوں کو کھا گئی ہیں، کتنی قومیں کتنی قوموں کو کھا گئی ہیں. یہ جو ان کی 5-7 نسلیں اس ظلم کے نظام میں پیدا ہوئیں اور وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہیں، اور وہ اسی حالت میں جناب اپنی بنیادی انسانی زندگی کے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر چلی گئی، ان کا حساب کون لے گا؟ اگر ان کا حساب کبھی بھی نہ لیا جا سکا ظالم سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو ایک ظلم کی آماج کا بنایا ہے، اور ایسی ظلم والی دنیا بنانے والا اللہ کبھی بھی عادل اور رحم دل نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ. پھر اللہ کے رحم پہ سوال آ جائے گا نا، اس کے عدل پہ سوال آ جائے گا. بات سمجھے؟ اسی لیے سورہ فاتحہ میں بھی شروع میں کہا گیا مالکی، تمام عالموں کا پروردگار رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کی رحمت کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک دن عدل کر دے گا. جو عدل ہی نہیں کرے گا وہ رحیم کہاں سے ہوگا؟ ایک دو عدل کرے نا تو چپیڑ ماری سی، آنا ادھر ذرا چاہے تو ہی چپیڑ مار، عدل ہو گیا نا. اب پاویں کہ اچھا ٹھیک ہے سوری کرو یار، جاؤ اس کو میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں، کوئی عدل کرے گا. سمجھے؟ پڑھو پھر. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ.
اَيَحْسَبُ ہے، کیا یہ سمجھتا ہے انسان ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ اب وہ بجائے کسی مشرک کا نام لینے کے نا جنرل قرآن بات کر رہا ہے، قیامت تک کہ سب انسانوں کے لیے نا. آج بھی اہل مغرب قیامت کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے ہیں، پیدائشی عیسائی ہیں لیکن ویسے نہیں مانتے. وہ جاپانی دیکھیں نا، جاپانی دنیا کی اس وقت سب سے ترقی یافتہ قوم ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ ڈسپلن، سب سے زیادہ مینرز، سب سے زیادہ بہت زبردست. دیکھو دو کام بڑے خراب ہیں ان کے، ایک گندے بڑے ہیں چینیوں کی طرح، پاکیزگی کا تصور نہیں ہے. ظاہری صفائی بہت ہے، پاکیزگی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ زندگی کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے دنیا میں سب سے ترقی یافتہ قوم سب سے زیادہ خودکشی کرتی ہے. اب جب وہ کہتے سب کچھ مل گیا یار، پیسہ بھی مل گیا، پڑھ لکھ بھی گئے، نوکری بھی مل گئی، چھوکری بھی مل گئی، کار بھی مل گیا، سب کچھ یار، ٹینشن کی ہے دنیا یار، بندہ تنگ آیا، یہ کی ہے یار، یہ کیوں ہے؟ صبح تو اٹھو نکلو، محنت کرو، پھر شام نو آجو، بس پھر صبح نکلو. کیا ہے یار، یہ کیا زندگی؟ پھر یہ ادھر ظلم ہو رہا ہے، ادھر ظلم ہو رہا ہے، ادھر دھوکہ ہو رہا ہے، ادھر فریب ہو رہا ہے. یار کیا ہے یہ؟ وہ کیا ہے یہ ہم نے بتانا تھا کیا ہے، سانو آپ نہیں پتا کی ہے، ہم خود بھول گئے. اب وہ خودکشی کر لیتے، پروفیسر، ڈاکٹرز، انجینئرز، دانشور، بڑے بڑے لکھو. تو یہ اسی ہفتے میں اخبار میں پڑھا تھا کہ کرونا سے مرنے کے پیشنٹ کم ہے جاپان میں، خودکشی کے کیس زیادہ ہوں، اس کے نتیجے میں زیادہ لوگ مرے، مرنے والوں کی تعداد. اب ان کو بتانا تھا کہ نہیں یار، یہ دنیا اللہ نے امتحان پیدا کی ہے، امتحان کے خیر و شر کی آزمائش ہے، اور اس کے بعد انسان سب کو مارے گا اور قیامت کے دن کھڑا کرے گا، حساب ہوگا، ٹینشن نہ لو. بات سمجھے؟ تو کہا یحسب الانسان، یہ جاپانی کیا سمجھتی ہیں؟ ہاں، الن نجمع عظاما، کہ کیا ہم اس کی انسان کی ہڈیوں کو نہیں دوبارہ جمع کر سکیں گے؟ ہڈیاں سڑ جائیں گی تو محمد ہڈیاں دوبارہ تمہارا رب جمع کر لے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بھائی؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. آپ قرآن کیا کہتے ہیں؟ عظامہ کس کو کہتے ہیں؟ ہڈیوں کو. نجمع جمع کرنا، الن نجمع، کیا ہم جمع نہیں کر سکیں گے؟ ہاں، انسان یحسب، کیا یہ سمجھتا ہے انسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کیا بات ہے، نیند آ رہی ہے آپ کو؟ چیٹے مارے ٹھنڈے پانی کے، میں پھینکوں؟ اچھا، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بلا. اب بلا کا کیا مطلب کریں گے، کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اوہ کیوں نہیں بھائی، ہم جمع نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ بلا قادرین ان اللہ علی کل شیء، ہم تو اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں، علی ان نسوی بنانا، پڑھو سارے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی انگلیوں کی ایک ایک پور، یہ انگلیوں کے پور ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس، ان کو بھی اصلی حالت میں لا کے کھڑا کر دیں گے. بات سمجھ؟ سگنیچر کاپی ہو جاتے ہیں، کہہ رہے فنگر پرنٹس کاپی نہیں ہوتے، انگوٹھا لاؤ، انگوٹھا لاؤ ہے. کہا یہ جو فنگر پرنٹس ہے نا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی. یہ دیکھو نا، اتنی سی یہ آدھا مربع انچ ہے، یا 1 انچ، 1 انچ کا انگوٹھا ہوگا، جو میرے یہاں اسمارٹ آدمی ہے اس کا چھوٹا ہوگا، آپ جیسا موٹا ہوگا ہے. وہ اتنے سی جگہ پہ 7 ارب انسان ہے، 14 ارب انگوٹھے ہیں، 14 ارب انگوٹھے آپس میں نہیں ملتے، اتنی ڈیزائننگ ہے اتنی سی جگہ پہ. بات سمجھی؟ کہا یہ 14 ارب، اب جتنے دنیا میں قیامت، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان آئیں گے، کتنے ارب ہوں گے، یہ سب کو ان کے اصل ڈیزائن کے ساتھ انگوٹھوں کے اللہ کھڑا کر دے گا. آیا پتر صاحب دے، ہم تو اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں، ہڈیاں تو بڑی دور کی بات ہے.
پنڈ وہ، یہ کہ یہ انداز ہے اللہ کا کہنے کا، ٹھیک ہے نا، ہم اس کا ترجمہ اپنے لہجے میں کرتے ہیں. عقل استعمال کرو. اب کیا آگے کہا، اب پڑھیے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ. بلکہ اب اللہ کہتے ہیں اصل گل کی ہے، وہ جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے اللہ جنت نصیب کرے، یہ گل وچ کچھ ہو رہے، یہ گل وچ کی ہے، یہ گل ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بدماشیاں کرے، اس واسطے آخرت نو مننا نہیں چاہتا. بل یرید الانسان، اب اللہ کہتا ہے کہ اصل چیز کیا، اصل بات کیا ہے، میں دس دیتا ہوں اصل گل کی ہے. انسان چاہتا ہے، یرید الانسان، انسان یہ چاہتا ہے لیفجر، فجور، فسق و فجور ہوتا ہے نا، فجور گناہ، بدماشی گناہ، امام آگے، آئندہ زندگی میں بھی. اب اگر ایمان لے کے آ جائے گا کہ آخرت ہے، حساب دینا ہے، اب اس کو رکنا پڑے گا، یار حساب دینا ہے، بات سمجھے. اب وہ کہتا ہے یار چھڈو ایمان دے چکر جو نکلو یار، ہے چلو جنازوں پر چلیے. سمجھ لگی؟ اب تو وہ ترقی کر گئی چیزیں، اب تو بس اب یہ کافی ہے، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ چاہتا ہے آئندہ بھی بدماشیاں جاری رکھے، اس لیے ایمان لے کے نہیں آنا چاہتا، اس لیے قیامت کو نہیں مانتا، اس لیے رسالت کا منکر ہے، اس لیے توحید پہ ایمان لے کے نہیں آتا. اس لیے نبی آپ کو جھٹلا رہا ہے کہ یہ مکے کا مشرک اور سردار چاہتا ہے کہ اس کی بدماشی جاری رہے. بات سمجھ رہے بچوں؟ اچھی طرح پڑھو، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ. ہاتھ اٹھاؤ ایسے، یسأل ایان یوم القیامہ، یسأل ایان، ایان پڑھو، اٹھاؤ ہاتھ میں یاد رہے. یسأل سوال کرتا ہے نبی، تجھ سے سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ ہاں ایانا، ایک کہنے میں آئے گی تیری قیامت، لے آنا قیامت ہوں نا. یہ تب بھی تکبر میں اسی طرح انسان بولتا تھا، آج بھی اسی طرح ہے، اسی طرح بالکل. جو قیامت کو بھول جاتا ہے اس کو حلال اور حرام کی، حق اور باطل کی، اچھائی اور برائی کی، نیکی اور بدی کی، درست اور غلط کی کوئی پہچان نہیں رہتی. وہ کہتا ہے جس سے مجھے فائدہ پہنچے گا، میری انانیت کو تسکین پہنچے گی، وہ حلال ہے اور جائز ہے. بات سمجھے؟ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت لے کے آؤ نا. اب اللہ اس کے سوال کا جواب کیسے دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ٹائم تو پتر تینوں نہیں دس دے، ٹائم تو پیغمبر کو بھی نہیں بتایا اللہ نے. پیغمبر سے سوال کرتے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ جس دن میری موت آ جائے گی میری قیامت شروع ہو جائے گی، کیونکہ میری عمل کا جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی. نہ توبہ کی مہلت ہے، نہ ایمان کی مہلت ہے، نہ عمل کی مہلت ہے، نہ ایمان کی مہلت ہے. اجتماعی قیامت اس کا دن بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جس دن میری موت آنی اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے. آج آ جائے، کل آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، 20 سال نہ آئے، اللہ کو پتہ ہے. بس اب اللہ کو ان کے اس سوال کا جواب کس طرح دیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں، پڑھو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں، بصر آنکھیں چندیا جائیں گی، آنکھیں
چندے آ جائیں گی. وخسف القمر، اور جو چاند ہے نا یہ بے نور ہو جائے گا. کتنی عجیب بات ہے یار، وہ ہے چاند نظر ہی نہیں آ رہا، بے نور ہو گیا ہے، چاند جی نہیں رہا ہو گیا یار ہے. اچھا ٹائم نہیں ہے ورنہ میرے ذہن میں بڑی پیاری بات آ رہی تھی. چلو پھر سے اللہ کہہ رہا ہے جب قیامت، اللہ کیا قیامت آئے گی نا، اللہ کو پتہ جائے گا، آنکھیں چندے آ جائیں گی. بندہ او ہو یہ تو آ گئی ہے. آپ نے کبھی زلزلہ دیکھے؟ دیکھے کہاں دیکھے؟ محسوس کیا اس کا ہے. میں وہ ایک دو الہدا کے باہر کھڑا تھا، سینچورس ایسے ہل رہا تھا ایسے، وہ جو بڑا زلزلہ ہے نا اس کے بعد کی بات ایک اور زلزلہ آیا تھا. ابھی میں ضمیر میں تھا، زلزلہ آیا ضمیر، میں واپس آیا تو پیچھے ضمیر میں زلزلہ آیا. وہ تو ہم نے پھر ویڈیوز میں دیکھا، وہاں ضمیر فوری دوستوں کو ہم نے فون کیا کیا حال ہے بھائی، وہ استنبول میں تھے. یعنی کہ بندے کو نہیں تصور ہوتا، جب آ جاتے او آ گیا ہے. یہ سوامی آیا جاپان میں، کیسے آیا؟ گاڑیوں کی گاڑیاں، گھر کے گھر، ساحل بیچ سب اجاڑ کے لے گیا، سب بہا کے لے گیا. اچھا ہمیں ویسے وہ ہوتا ہے یار یہ پانی آتا ہے اتنا، وہ دیکھو آئے یار، او بندہ کہتا ہے کیسے آئے گا اتنا اونچی اونچی چھالے، وہ جب آتا ہے پجو یار. جب آفت آتی ہے نا تو وہ کیفیت اور ہوتی ہے، ورنہ موبائل پہ دوسروں کی آفت ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اوئے اوئے او اس طرح نا، جب آپ اس وقت بندے کی سمجھ نہیں آتی. کیا قیامت آئے گی نا یہ حال ہوگا کہ آنکھیں چندے آ جائیں گی، کوئی دیکھ نہیں پاؤ گے، دیکھا ہی نہیں جائے گا. ہوش ٹھکانے آ جائیں، ہوش ٹھکانے کے آئیں گے، ہوش جڑ جائیں گے ہیں. اور یہ چاند ہے نا، چاند کا نور اللہ سلب کر لے گا، چاند بے نور ہو جائے گا. اس لیے کہ جس وہ اپنا اجرام فلکی سے وہ نور لیتا تھا وہ سارے برباد ہو جائیں گے. نور کہاں سے لے گا وہ؟ سمجھ لے بیٹا. آگے کیا ہے؟ وجومی الشمس والقمر، وجومی ایسے کرو، وجومی الشمس والقمر، جمع کر دیے جائیں گے، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے. ٹکرا ماریں گے ایک دوسرے، برباد ہو جائیں گے، ٹکرا کے تباہ ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب ہے. یا اللہ زمین کی وہ جو اس سرکل کو کھینچ لے گا نا، چولہے ڈھیلی کر دے گا آسمان کی، جس میں اللہ نے کھینچ کے اس کو رکھا ہوا ہے. زمین تو ایک ریت کے ذرے کی طرح ہے. اتنے بڑے بڑے وہ ایسے جناب ٹوٹ کے بکھریں گے اور ٹکرائیں گے اور برباد ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی ہے. کشش ثقل کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، پہاڑ اڑیں گے روئی کے گالوں کی طرح. وہ جا رہے، دامنے کو وہ جا رہے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہا وہ ہمالیہ جا رہے ہیں، وہ کوہ ہندو کو کہاں گیا، ختم. وجومی الشمس والقمر. اب قیامت کی ایک جھلکی دکھاتا ہے اللہ، کہہ رہا پوتر قیامت آئے گی نا اے دے گی، اتنا منظر ہوئے گا. جھلکی دکھا کے نا اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اب کہتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر. بیٹا پڑھو آپ بھی، پھر پڑھو یقول الانسان یومئذ این المفر. اب اللہ کہتے ہیں آج تے مذاق اڑا رہے ہو نا، ادھر ہی انسان کہے گا اوئے ہوئے 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 ہوں بھج کے کتنے جائیے. اب کہاں جا کے ٹھکانا کہاں پائیں، کہاں پناہ حاصل کریں؟ این المفر، بھاگنے کی کوئی جگہ بتاؤ یار. ہوں کتنے بھجیے، اللہ کی پکڑ سے کیسے نکلیں؟ وہ جس قیامت کا مذاق اڑاتے تھے وہ تو آ گئی. اب ان کا پچھتاوا، حسرت، مایوسی، یہ بھی ان کے لیے ایک عذاب بن جائے گی ہیں. اب کہاں بھاگیں ہیں؟ تو آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ جواب دیا کلا لا وزر ہے. اب کوئی اور جا پڑا نہیں ہے، اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. الی رب کلا لا وزر
ہرگز نہیں, کوئی جائے پناہ نہیں ہے, کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے اللہ کی اس قدرت سے اور دسترس سے. ہے چاروں طرف فرشتے موجود ہوں گے جناب, کہیں نہیں جا سکتے. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ, إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ مُسْتَقَرٌّ, إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. رب نو نہیں سی ماندے, اب رب کے پاس ہی جا کے ٹھہرنا ہے, کوئی اور پناہ نہیں ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان تو چاہے یا نہ چاہے تو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اس کے قریب ہو رہا ہے. ہم جتنے جتنے یہ دن گزارتے جا رہے ہیں اپنے رب کے دربار پہ قریب آتا جا رہے ہیں. بات سمجھیے, اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے اپنے رب کے حضور جا کے تمہیں, اس کے علاوہ کوئی جگہ ٹھہرنا, مستقر ٹھہرنے کی جگہ, اپنے رب کے حضور جا کے تمہیں ٹھہرنا ہے. پڑھیں آگے, یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ, یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ, یُنَبَّأ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ, خبریں دی جائیں گی, انسان کو بتایا جائے گا, انسان کو بتایا جائے گا, انسان کو باخبر کیا جائے گا. یومئذ, اس دن جس دن قیامت آئے گی, اپنے رب کے حضور ٹھہرے گا. کیا بتایا جائے گا؟ بما قدم وأخر, بتایا جائے گا کہ آج تم نے فجر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, آج سچ بولا تھا کہ جھوٹ بولا تھا, آج نیک کام کیے کہ برے کام کیے تھے. بما قدم, جو کر کے آگے بھیجا تھا قیامت کے لیے, آخرت کے لیے, وہ سارا اللہ بتائے گا یہ کر کے آئے ہو. اور جو پیچھے چھوڑ آئے تھے اپنے نیکیاں جاری یا گناہ جاریہ, وہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ پیچھے سے تمہاری وجہ سے اتنے لوگ مسجد میں آنا شروع ہو گئے, یہ تمہاری نیکیاں یہ شامل کی جاتی, تمہاری وجہ سے اتنے لوگ گمراہ ہو گئے, یہ تمہاری برائیاں بھی شامل کی جاتی, تم نے اتنی نیکیاں پہلے کر کے آگے بھیجی تھی یہ بھی شامل ہیں, اتنے گناہ آگے بھیجے تھے یہ بھی شامل ہیں. کیا قیامت آئے گی نا, کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی, اللہ کے حضور کھڑے ہوگے اور بتایا جائے گا تم کیا آگے بھیجا تھا, کیا پیچھے کر کے آئے ہو. اب اللہ کیا کہتا ہے, کمال ہے یار, بڑی پیاری آیت ہے یہ, بڑی پیاری آیت ہے, غور سے سنیں, پڑھے میرے ساتھ. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. بل, اب اللہ کہتا ہے یہ اصل گل بتا کی ہے, یہ تے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک عدل کا نظام ہے نا, جس کے تحت اللہ تعالیٰ آخری درجے میں ثبوت ان کے اعمال نامے سارے پیش کر کے بتائے گا کہ یہ تم اچھے ہو یا برے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان اچھی طرح خود کو جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. بل الانسان, اصل گل کی یہ کہ جو انسان ہے نا, علی نفسہ بصیرہ, اپنے آپ کو, اس کے اندر سے کیا ہے, بصیرہ, وہ دیکھ رہا ہے اچھی طرح. یعنی کہ اب دیکھو نا, آج کتنے لوگوں نے فجر پڑھی ہے, ہم ایک دوسرے کا ہمیں نہیں پتا, لیکن ہر ایک کو اپنا تو پتا ہے. یہی بات ہے, اللہ کہے گا میں جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے, لیکن یہ سارے نو پتا کہ کی نے, یہ کنے چنگے نے کنے مندے نے, یہ کی کر کے آئے نے, سارا پتا ہے. انسان خود اپنے اوپر اس کی گواہی کا, اس کے اندر اس کا ملامت ہے نا, اندر ضمیر موجود ہے نا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ٹھیک ہے. ولو القی معاذیرہ, اگرچہ وہ پیش کرے کتنی ہی معذرتیں. بندہ جب برائی کرتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے او یار اصل جو گل ہے سی نا یار, وہ سارے لگے سی میں بھی لگ پیا یار, وہ طرح طرح کے بہانے نکالتا ہے, تعویلیں کرتا ہے.
ہیں میں ایڈا بھڑا نہیں تھی, میرے دوست بڑے بھڑے سی نا, میں بھی ذرا تھوڑا جا معذرتیں پیش کرتے ہیں. انسان اچھی طرح جانتا ہے. اچھا چاہے وہ کسی کو, اس کا اور بھی ایک مفہوم ہے یہ کہ چاہے ہم دنیا کے سامنے کتنے ہی اچھے کیوں نہ بنے, لیکن ہمیں پتہ ہے ہم کتنے پیڑے ہیں. ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے, اور جتنا انسان اپنے آپ کو جانتا ہے اس سے زیادہ اس کا رب اس کو جانتا ہے. ہم اپنی نیتوں کو, ارادوں کے کھوٹ بھول جاتے ہیں, اللہ نہیں بھولتا ہے. ہم زیادتیاں کر کے بھول جاتے ہیں, اللہ نہیں وہ لکھتا ہے نا. ہاں جو توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, توبہ کر لئے تو بس ٹھیک ہے, ڈیلیٹ, ہاں پھر سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا بس ٹھیک ہے, آگے ہاں اچھا آگے جملہ موترزہ ہے. جملہ موترزہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو درس دیتے دیتے میں پوچھ رہا ہوں یار بس کریے, اب یہ درس اس کا درس سے تعلق نہیں ہے. یہ اسی طرح بیچ میں بات آ گئی. جب شروع میں وہی آ رہی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے کہیں بھول نہ جائیں کہ آگے یہ بیان بھی کرنی ہے. تو اللہ نے کہا لا تحرک, اب وہی نازل کرتے کرتے اللہ نے کیا تیز سے پڑھ رہے نے تو ذرا وہ جو سلسلہ کلام تھا اصل موضوع اس سے ہٹ کے اللہ نے نبی کو کہا نہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, جلدی جلدی اس کو پڑھنے کی آپ کوشش نہ کریں, اپنی زبان کو حرکت میں نہ دیں کہ آپ جلدی جلدی اس کو پڑھ لیں اور جلدی جلدی سنا دیں. نہ جدھر سارے مولوی پڑھتے ہیں تیز تراویحاں الف لام میم اللہ اکبر, نہ ایسے نہ, یہ قرآن ہے. ایسے تو آپس میں گفتگو بھی کریں تو میں آپ سے اگر ایسے بولوں تو آپ کو برا لگے گا یار کہ بدتمیز آدمی ہے یار, ایک گل بھی سمجھ نہیں لگی تو گھنٹہ چاڑ کے چلا گیا ہے. تو اللہ کا کلام, اللہ سے گفتگو تو وہ تو بڑے آرام سے ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ یہ تو نہیں کہ اتنی وہ سپیڈ اس لیے ان کی تھی, ان کی سپیڈ اس لیے تھی کہ بھول نہ جاؤں کچھ. تو اللہ نے کہا لا تحرک, نہ حرکت دے بہ لسانک, اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو, لتعجل بہ, تاکہ جلدی جلدی اس کو تم پالے. ان علینا جمع, تمہارے سینے میں اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے, ہم جمع کریں گے. ان علینا, ہم بولنے نہیں دیں گے. وقرآن, اور پھر اس کا سنانا پڑھانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, تو پس جب ہم پڑھیں اس کو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, تو تم اس کو فالو کرو, تم اسی طرح تم بھی پڑھو آرام آرام سے, کوئی ٹینشن نہیں, اللہ یاد کرائے گا. یہ دیکھیں اس کی برکت ہے کہ آج ہم قرآن حفظ کر لیتے ہیں. قرآن آپ کے ابو میں سے کوئی, آپ کے کسی کے والد صاحب کوئی شاعر ہے, کوئی والد کسی کا شاعر ہے, کسی کے ابو شاعری کا, دادا پر دادا. آپ کا قومی شاعر کون ہے؟ علامہ اقبال. اچھا, علامہ اقبال کا کوئی حافظ ہے؟ ان کا بیٹا کون سا تھا؟ جاوید اقبال. جاوید اقبال کو بھی اپنے ابے کا کلام نہیں آتا تھا. علامہ اقبال بھی اپنے کلام کے حافظ نہیں تھے. غالب کو بھی دیوان غالب نہیں آتا, لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے اور قرآن ان کو حفظ ہو جاتے ہیں. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو بتائیں اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب حفظ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کیمسٹری کی کتاب حفظ کر کے دکھائیں نا, چھٹی سے لے کر آپ جناب پتہ نہیں وہ 14ویں جماعت تک پڑھتے ہیں, پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں, کوئی کتاب حفظ کر کے دکھائیں لفظ بلفظ, اردو کی, پنجابی کی, انگریزی کی, چینی, جاپان, کچھ کر دیں, شاعری کی, ادب کی, نثر کی, حفظ نہیں کر سکتے لفظ بلفظ. آپ اس قرآن سے آدھی کتاب کو حفظ کر کے دکھائیں. تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یاد کرا دیتا تھا, اور جیسے ہمیں یاد کروا دیتا ہے. قرآن کا معجزہ ہے نا. اب یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی کیوں نہیں جو حفظ ہو جاتی ہو؟ پھر بھی کہتے ہیں کوئی عقلی بات کرو, تو یہ عقلی بات ہی ہے یار, کوئی اور کتاب لاؤ نا, یہ عقلی بات ہی ہے. یا نہیں لا رہے تو مانو اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے اس کا ذمہ لیا, اس کو لا دیتے ہیں. آپ میں سے بھی 10-15 حافظ بیٹھے ہوں گے. تو یہ جملہ موثر آ گیا. اس کے بعد کیا کہا, ثم ان علینا بیانا, یہ کیوں کہا؟
کہ اس میں اگر کوئی ایسی مشکل بات ہوگی نا جو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو آگے ہم اس کی وضاحت کر دیں گے, پھر اس کا بیان کرنا کھول دینا ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی تشریح طلب چیز ہے یہ, ٹھیک ہے اس طرح. اب یہاں سے جملہ موصولہ ختم ہو کے دوبارہ پہلے مضمون کے ساتھ پھر مضمون جڑ گیا. ٹھیک ہے, وہ کیا جڑا, پڑھیے. کلا بل تحبون العاجلہ, کلا بل تحبون العاجلہ, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اب پیچھے سلسلہ کلام چلا رہے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے اوپر گواہ ہے کہ وہ بڑا کیا ہے, اگرچہ کتنی معذرتیں پیش کرے. اب اس کی علت بیان کی, وجہ کہ یہ انسان ایسا یہ بدماشی کرتا کیوں ہے, یہ کیوں آگے بھی یہ گناہ کرنا چاہتا ہے, کیوں چاہتے ہیں آئندہ بھی بدماشیاں کرے, کیوں بھائی؟ ہرگز نہیں. بل تو کہا اب راہ راست, اب مخاطب کے سیغے میں اللہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جو تم انسان ہو نا, تحبون محبت کرتے ہو عاجلہ, جلد حاصل ہو جائے چیزیں تمہیں, سارے مزے جلد از جلد حاصل کر لو, سارے مزے, پیسہ بھی جلد از جلد جائے, کڑیاں بھی جلد از جلد آ جائیں, گھر بھی جلد از جلد بن جائے, عیاشی بھی جلد, سب جلدی. آخرت کے لیے تو یعنی کہ وہ صبر کرنا پڑتا ہے, یہ مریں گے تو ملیں گی نا, صبر کرنا پڑتا ہے نا, تو فوری بندے کو ابھی حالانکہ جس کے پیچھے بھاگتا ہے ضروری نہیں وہ بھی مل جائے, وہ پاویں کسی اور مل جائے یا وہ کسی اور پیچھے بھاج رہی ہوگی, تمہیں پتہ ہی نہیں. تو لیکن انسان کی کمزوری کیا ہے, جس کو وہ محاورے میں کہتے ہیں نو نقد تیرا ادھار ہے. جیسے میں کہتا ہوں یار ناز صاحب یہ 500 ابھی لے لے, ٹھیک ہے نا, اور اگر آپ نے 2000 لینے ہیں تو ذرا صبر کریں. وہ کہ او یار تسی دیو 500 یا چھڈو, کل کس نے دیکھا 2000 پتہ یہ بھی ملنے نہیں ملنے. تو انسان کی کمزوری, وہ کہتا ہے یہ آج جو سامنے نظر آ رہی ہے نا اس کو تو حاصل کروں نا پہلے, جو نظر نہیں آ رہی وہ بعد میں دیکھیں گے یار. یہ انسان کی کمزوری ہے. یہ کمزوری آخرت پہ پختہ عقیدے سے دور ہوتی ہے. جب بار بار قرآن پڑھیں گے نا, بار بار پڑھیں گے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, پھر آپ کو یقین آئے گا اچھا یار وہ مل جائیں گی یار, ٹینشن نہ لو, ناز صاحب رہن دیو. کیا سمجھ؟ ہاں, یہ انسان کی کمزوری کا, تم جلد حاصل کرنے ہونے والی چیزوں سے ان کو محبوب کرتے ہو, محبت کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, یار آواز آنی چاہیے یار. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کو بھول جاتے ہو, آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار یہ تو اسی 60 سال دے نہیں ہوئے, 60 سال دے ہو گے, عمرے بھی کریں گے, نمازاں بھی پڑھیں گے, سچ بھی بولیں گے, حلال توبہ کر لیں گے یار, آؤ یار. تو کیا جوان نہیں مرتے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان جس راستے پہ چلتا ہے نا پھر اس پہ پختہ ہو جاتا ہے, پھر بعد میں توبہ کی توفیق بھی چلی جاتی ہے. بات سمجھے؟ آپ جو گیم کھیلیں گے نا اسی میں جس کی پریکٹس کریں گے اسی میں آپ کو ایک کمال حاصل ہوگا نا. تو جس راستے پہ چلیں گے وہی آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا. یہ فطری نظام ہے. بات سمجھے؟ کرکٹ کھیلیں گے آپ کرکٹر بن جائیں گے, فٹ بال کھیلیں گے فٹ بالر بن جائیں گے, ہاکی کھیلیں گے ہاکی کے پلیئر بن جائیں گے. اسی طرح ہوگا نا. نیکی کے راستے پہ چلیں گے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, برائی کے راستے پہ چلیں گے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. وَتَذَرُونَ, تو جب آپ دنیا کی محبت میں انسان جب بالکل پاگل ہو جاتا ہے اور آخرت کو پھر فراموش کر دیتا, بڑی دور ہے. اللہ اکبر. وجوہ یومئذ ناظرہ, تو اب اللہ تعالیٰ نا اب وہ کہہ رہا آخرتیں آ جانی ہے نا, تو پھر اب دوبارہ آخرت کی منظر کشی کرتا ہے. پہلے قیامت کی تھی, اب آخرت کی. ٹھیک ہے, جب نتیجہ بول دے گا نا اللہ, لے بھی تیرا آئی یا پھاڑ نہ رہا ہوں دیکھ ہوں پتر. اب کہے گا اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ وجوہ, وجہ ان کی جمع, وجوہ کہتے ہیں چہروں کو.
وجوہ کس کی جمع؟ وجہن. وجہ کہتے ہیں چہرے کو عربی میں ہے. تو وجوہن کچھ چہرے ایسے ہوں گے ہیں یومئذ یومئذ اس دن جن جو نیک ہوں گے. ناظرہ تر و تازہ, فریش ایپل ہے تازہ پھولوں کی طرح, بالکل فریشنس ہوگی, تر و تازہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ لگی؟ تو کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جن کا اچھا نتیجہ بولے گا. الی ربہا ناظرہ, اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اب اللہ ان کو نوازے گا, ان کو اندازہ ہو جائے گا اب اللہ ان کو دے گا. وہ دنیا میں جو ان کی حسرتیں پوری نہیں نہ ہوئی اور اللہ کے لیے وہ چھوڑ دی انہوں نے, اب اللہ سب دے گا, سب پوری کرے گا. اپنے رب کی مکھڑے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, ناظر اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ دے گا. ہے یہ ان کا حال ہوگا. اور جو پیڑے ہوں گے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ, باسرہ باسی, کچھ چہرے بالکل مرجھائے ہوئے, اداس, عجیب سی کیفیت ہوگی, بالکل جیسے بندے کو یکدم آگے کوئی بلا نہیں آ جاتی ہے, بندہ بالکل رنگ اڑ جاتا, فک ہو جاتا ہے, انہوں پتہ چلتا ہے یار میرے پی جائے گی. ہے کچھ چہرے ایسے ہوں گے بالکل اداس, ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی. تو کہا تظن ان یفعل بها فاقرہ. اچھا وہ بھی اب سوچ رہے ہوں گے, ان کو یقین ہو جائے گا. تظن یہاں یقین کے معنی میں, ان کو یقین ہو جائے گا این یفعل بها کہ ان کے ساتھ اب جو ہوگا نا فاقرہ, وہ کمر توڑ دینے والا سلوک ہوگا. یعنی کہ کوٹ پہنی ہے انسانوں کے لگ پتہ جا رہا ہے, یہ ان کی کیفیت ہوگی. وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کوٹ پہن لگی ہے. یہ بالکل اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے. وہ بالکل ان کو پتہ چل جائے گا نا, وہ نتیجہ دے بول کیا قیامت آ گئی, اے ویکھو مال نامہ بھی دیتا, انہوں تو پہلے ہی پتا سی میں کی ہیں بچوں, وہ تو مال نامہ چاروں طرف کوٹ پہن لگی ہے. تظن ان یفعل بها فاقرہ, کمر توڑ دینے والا عذاب. اللہ بس کریے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کب تک جانا ہے پروگرام؟ اشہد ان لا